السلام علیکم جی۔ ندوہ موومنٹ آج ہم پڑھیں گے، ہسٹری آف ایجوکیشن میں پڑھ رہے تھے۔ ندوہ موومنٹ مولانا شبلی نعمانی نے دی تھی، اور کیوں بنی اور کیا کیا اس کی چیزیں ہیں، اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو اس کا پرپز کو دیکھیں کہ یہ علی گڑھ جو موومنٹ ہے نا، اس کے کاؤنٹر کے اندر بنی ہے۔ اب علی گڑھ موومنٹ جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہو گئے تھے اور ان کے بہت قریب ہو گئے تھے انگریزوں کے، اور بہت سی چیزیں تھیں، اسلامک ویلیوز تھیں، جن کو بھی عجیب سے منطق اور عجیب سے جواب انہوں نے تلاش کر لیے تھے۔ تو اس طرح دے تھنک دے آر انیبل ٹو فیس نیو چیلنجز آف مسلم۔ انہوں نے کہا کہ جو مسلمانوں کے مسائل ہیں نا، اس کو مکمل حل کرنے کے قابل علی گڑھ موومنٹ نہیں ہے ہمیں، کیونکہ اسلامی طور پہ نا مسلمان ریجیکٹ تھے، ظاہری بات ہے، اور مسلمانوں کے مسائل کو جو ہے نا، وہ سارے مسائل کو وہ علی گڑھ موومنٹ نہیں حل کر رہی تھی۔ وہ بہت روشن خیال تھی، بہت روشن خیال ایک تنظیم تھی اور ایک علی گڑھ تھی۔ They want to equip a Muslim world with the curriculum that deals both religious science side by side with worldly science۔ یہ کہتے تھے کہ دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ ان کا مقصد تھا۔ 1894 کے اندر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لکھنؤ کے اندر انہوں نے ایک سیشن کیا، مولانا شبلی نعمانی نے، اور ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ندوۃ العلماء جو ہے نا ایک تنظیم بنائیں گے ایجوکیشن کے اوپر۔ لیکن پھر وہ کچھ رکاوٹیں رہیں، کچھ فنڈ کی کمی بھی رہی، کچھ کام کرنے والے ورکر بھی مخلص، تو 1898 تک کوئی کام نہیں ہوا۔ 1898 کے اندر پراپر اس نے ورک سٹارٹ کیا، اور شبلی نعمانی اور صیبت جو ہے نا، دونوں اپنے ادارے کے سربراہ تھے، جیسے وہ تھے ویسے یہی تھے۔ اس کے جو پہلے ہیڈ انہوں نے مقرر کیے تھے نا، وہ مولانا محمد علی مغیری تھے۔ کیا نام تھا؟ ندوۃ العلماء کے پہلے ہیڈ کا نام محمد علی جو ہے وہ مغیری تھا، اور ان کو جو گورنمنٹ کس کی تھی؟ اس انگریزوں کی تھی۔ انگریز 500 سپورٹ کرتے تھے۔ اب بات یاد رکھ لیں، انڈیا کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہے وہ، چونکہ 1,00,000 روپے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ لگائیں گے، اور 1813 کے اندر ہم نے گفتگو کی اس حوالے سے۔ تو اب یہاں پہ سر سید احمد خان کو بھی اچھی خاصی وہ فنڈنگ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ندوۃ العلماء، یعنی جو تھوڑی انگریزوں کی تھوڑی بہت بات مانتا تھا، تھوڑے ان کی بھی لے کے چل، جیسے آج ہم کر رہے ہیں۔ ہم نہ کمپلیٹ اپنی مان رہے ہیں، نہ کمپلیٹ ان کی مان رہے ہیں، لیکن ہم فنڈ لینے کی خاطر اپنی کتابوں کو انگلش میڈیم میں کیے ہوئے ہیں۔ تیسری والا بچہ بھی انگلش میں کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ مجبوری ہماری ہے، اور ہم کیونکہ وہ کتابوں کی فنڈنگ سارا کچھ وہی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کر کے تو 500 گرانٹ جو ہے وہ دی جاتی تھی ان کو انگریزوں کی طرف سے۔ اب یہ ان کے کہتے دے ٹرائی ٹو ورک بٹوین آئیڈیالوجی آف علی گڑھ موومنٹ اور دیوبند موومنٹ۔ اب دیوبند والے بہت زیادہ سخت تھے، بڑے اسلامی طور پہ منظم اسلامی بات ہی کرتے تھے، نہ دنیا سے غرض تھی، نہ کسی اور نالج سے غرض تھی، اسلام سے ہٹ کے ان کا مقصد تھا ریوائول آف اسلامک ریلیجیس۔ اب جو تاریخ بتاتی ہے نا، جو ویسے میں ایک دفعہ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو مجھے ایک دوست نے اختلاف کیا، اس نے کہا کہ علی گڑھ موومنٹ، یہ دیوبند موومنٹ والے بڑے ایڈوانس تھے، یعنی انہوں نے دین کے ساتھ انہوں نے سائنس کے اوپر، انہوں نے مہارتی اسکل والے نالج کے اوپر بہت فوکس کیا، جبکہ ہماری کتابوں کے اندر سے یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ان کا سائنس کے انگلش سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ یہ جو ہے نا وہ ریلیجس کی بات کرتے تھے۔ خیر، علی گڑھ موومنٹ اور علی گڑھ والے بہت ایڈوانس تھے، دیوبند والے بہت ریجڈ تھے، ان کے درمیان میں یہ ایز اے بینک کے طور پہ یہ ان کے درمیان تھا۔ دی وانٹ ریلیجس سائنس، یہ ریلیجس سائنس اور ماڈرن سائنس دونوں کا نالج چاہتے تھے۔ ان کے اندر یہ ان کے سائلنٹ فیچر تھے، وہ یہ تھا، ایک تو کریکولم کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ٹریننگ ہونی چاہیے، ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے، ہائی لیول پہ ماڈرن رابط کنٹیکٹ ود اسلامک ورلڈ، دنیا کے ساتھ تعلق ہمارا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ رابطے ہونا چاہیے، انٹرنل فریڈم ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے ہمیں، اور ہائی کلیکشن بکس کی جو کلیکشن کرنی چاہیے۔ امپیکٹ اس کا یہ ہوا کہ اس کا ورک ان ہسٹری، انہوں نے ہسٹری کے اوپر ورک کیا، بایوگرافی، لٹریچر، جرنلزم کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے ایک میگزین لکھنا شروع کیا، ندوہ، جو کہ ریلیجس رائٹنگ کے اوپر تھا، اور بہت سے ادارے جو ہے وہ انہوں نے ندوہ کے نام سے بہت سے ادارے بنائے۔ سروسز اپنے ادارے کے اندر کیا دے رہے تھے؟ ایک تو ایک جو رہنے کے لیے سہولت دے رہے تھے، رہائش دے رہے تھے، خوراک بھی دے رہے تھے، میڈیکل فیسلٹیز بھی تھیں، فائنینشیل اسسٹنس بھی اسٹوڈنٹ کو کرتے تھے جو غریب ہوتے تھے، کاؤنسلنگ بھی پرووائڈ کرتے تھے، ریلیجیس انسٹرکشن بھی ہوتی تھی، سوشل ویلفیئر، دعویٰ، ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کے ادارے کے اندر ہوتی تھی۔ یہ تھی ندوۃ العلماء جو ہے وہ مولانا شبلی نعمانی کے حوالے سے کچھ باتیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھ لے، کوئی بات پوچھی بھی جا سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔